اللہ جو ہمارے پاس صاحبان سے تشریف لائے ہیں، میں بڑا ہی ممنون و مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر کتاب و سنت سنانے کے لیے صاحبان سے تشریف لائے۔ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ وحدہ اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة نام محمد سے حضرت صلی اللہ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے
اور گلشن محمد سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں، کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے، اور دل صاف پسینے بھی جگہ کی داغے تے بارو ہوئے پاوے بال بال کالا، اے سارے رنگ تے رب بنائے کوئی نہیں، کوئی گورا تے کوئی ہے لال کالا، اور گورے رنگ تے رب پسند کردہ، پیدا کردہ نہ کدی بلال کالا، کالے رنگ دا غنانی عیب ظاہر، جے کر ہوگے نہ نام اعمال کالا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مقصد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، رسول معظم نبی محترم اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نجبہ مقدسہ مطہرہ معصومہ وات خاصے، محترم سامعین و سامعات، معزز حاضرین و حاضرات، اللہ سبحانہ وتعالی دا اس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اس عظیم الشان بقید المثال پیغام اہل حدیث کانفرنس کے اندر شرکت شہادت نصیب فرمائیے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضرین تو سب تمام احباب دی تشریف آوری، بالخصوص میرے جماعت جنجت علماء کرام و خطبہ ادام و قائدین ادام و مشایخ ادام دی تشریف آوری، اللہ اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت کے اندر عزت اور کامیابی کا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ میں مبارکباد پیش کرا محترم قاری طاہر محمود سلفی صاحب، محترم جناب چودھری محمد اشرف صاحب اور انہاں دے دیگر جماعت رفقا معاونین اور منتظمین جنہاں نے بڑی محنت بڑی کوشش کاوت جستجو دے نال اس خوبصورت پروگرام دا انعقاد اہتمام فرمایا۔ میں دعا کرنا اللہ میرے علماء دی اور منتظمین دی اللہ قدم قدم کی حفاظت فرمائے، اور میرے سمیت سب اللہ سبحانہ و تعالی زندگی شان والی ایمان والی اور موت بھی اللہ ایمان والی نصیب فرمائے، آخو آمین۔ معزز سامعین و سامعات، میں انشاءاللہ الرحمن و باللہ التوفیق کی کوشش کروں گا تو اڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے، تسی بھی اللہ کو دعا فرمانا اس بندہ نبی کی زبان جو کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو جائے جس کا مینوں یا توہانوں پیدا نہ ہو گئے۔ بڑے ہی اختصار دینا قرآن و سنت دی روشنی دی اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چند ایک پہلو انشاءاللہ میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ دعا کیجئے اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت تمام احباب کو پوری زندگی عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میرا ایک ایمان ہے
تو آنا بھی ایمان ہوئے گا اور ہونا بھی چاہیے ہر کلمہ گودا ایمان ہے اللہ دے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کرنا محبوب پیغمبر نال پیار کرنا آقا مدنی کریم کا قدر کرنا نبی پاک کا حیا کرنا آقا دی تعظیم کرنا نبی پاک دی کریم تکریم کرنا حضرات ایمان کا حصہ نہیں بلکہ اہل ایمان ہے حضرات دعوت اہل حدیث پیغام اہل حدیث کا لوٹ فرماؤ میری جماعت ایک اعلان ہے میری جماعت پیغام ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث جو ٹھوس کا پیغام ہے کہ لوگوں جو میرے نبی علیہ السلام کا سچی محبت نہیں کرتا حضرات وہ بندہ بے ایمان ہے جو صحابہ محبت نہیں کرتا وہ بندہ شیطان ہے جو اللہ کے سچے بلیہ کا حیا نہیں کرتا حضرات وہ بندہ کائنات کا بدترین انسان ہے اور لوگوں طرف دھیان نہ سننا کہ دعوے کرنا پیار نہیں لیبل لگانا پیار نہیں اشتہارات بنانا پیار نہیں الیکشن بنانا پیار نہیں بازار سجانا پیار نہیں جھنڈیاں لگانا پیار نہیں شور شرابہ کرنا پیار نہیں لوگوں پیار کس بات کا نام ہے اور رات نشمان کیجئے میرے اور مشاہدی حاضی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کیا دے ہو تھوڑے تھوڑے قریب آج اجرے بار بیٹھے نے میں بڑی مرتبہ نے گزارش کریں گا پھر خصوص علماء کرام وہ اسٹیج کی جینت بنو اور باقی سارے بھائی اگے اگے تشریف لے آجو اگے اگے آجو تو کچھ نہیں آندہ آجو اگے اگے ہو جو پریشان ہو اگے آجو اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے جی آئی گئے گے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جو اللہ پاک انشاءاللہ خیر کرے گا اگے آجو اجرے ساتھ ساتھی بار بیٹھے نے میں انہاں دی خدمت کی گزارش کروں گا اگے تشریف لے آؤ شیخ محترم تسی اسٹیج تشریف لے آؤ باہر جا کے میں گلاں چلی ہے نہیں دیا میں اپنے شیخ کو گزارش کروں گا اسٹیج تشریف لے آؤ حضرات رات ہم نے سنت کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت ہے ایمان ہے اور محبت اس بات کا تقاضا کر دیئے اور نبی پاک اور پیار اس بات کا تقاضا کر دے نبی پاک دی حدیث اور پیار کیتا جائے آقا دی شاعت اور پیار کیتا جائے نبی پاک دی بات اور پیار کیتا جائے محبت کا تقاضا ہے آقا مدنی کریم دی سیرت اور بھی پیار کیتا جائے اور صورت نال بھی پیار کیتا جائے محبت کا تقاضا ہے قورے کے دانےدار میرے اور مشاہد بلادی بہار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی نال بھی پیار کیتا جائے اور آقا مدنی کریم دی بستی نال بھی پیار کیتا جائے آقا دی جلوت و خلوت نال پیار کیتا جائے جنہیں آقا دی عادت عبادت نال پیار کیتا جائے آقا دی قرات و تلاوت سلامت و تراوت نال پیار کیتا جائے اور لوگ میرا ایمان محبت رسول کا تقاضا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کردار نال گفتار نال پھر آقا دے لیل و نہار نال پیار کیتا جائے اگر میں بات کہہ دیا مبارکہ نہیں ہوئے گا اور لوگوں سنو جنہاں میرے آقا دی ذات دا حیا نہیں کردا نبی پاک دی بات دا حیا نہیں کردا یا آقا دی سیرت اور صورت نال پیار نہیں کردا میرا ایمان ہے بولو نبی پاک دا محب ہو سکتا سچا پیار کر سکتا نہیں ہے پیار کر سکتا اور آتے ہم نے سوئی عرض کیتا ہے پیار کینوں کہتے ہیں نبی پاک دی سیرت میں محبت کی دی جائے نبی پاک دے کردار نال اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کی گفتار نال آقا دے بیان نال نبی پاک دے خطاب نال آقا دی حدیث نال نبی دی وصیت نال محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب و روز نال پیار کیتا جائے اور میں مبارک بات پیش کرا جنہیں سچی محبت کی دیئے سچا پیار کیتا اللہ دنیا کے عزت عطا کرے گا دنیا کے شانتی مقام عطا کرے گا قیامت علی ہوئے گا اللہ جنت مہمان بنائے گا مہمان والو اہل حدیث دا پیغام سنو جو سچی محبت نہیں کرتا سچا پیار نہیں کرتا بندہ دنیا کے ذریعے ہے دنیا کے خارے رسوائے پریشان ہے اور میرا ایمان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نال جو بندہ سچی محبت نہیں کرتا کبھی رب دی جنت مہمان نہیں تے بن سکتا اور رہتے آپ نے سننا امام
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ حضرات میں شروع در بڑی مرتبہ میں گزارش کروں گا نبی پاک دی سیرت سننے والے حضرات بیان سننا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت تقاضا بیان تقاضا کہ محبوب پیغمبر کا نام سن کے جھوم جایا کر راج راج کے درود پاک پڑھیا کر اور گج بج کے درود پاک پڑھیا کر اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ترے پری بہار پیدا کر دیو حضرات رات آنگنا سننا میں شروع سے ایک حدیث سلسلہ سیاری پڑھ چکی ہیں اسی حدیث میں انشاءاللہ تھوڑا جو اللہ مطلب میں کو بیان کر کے بات ختم کر دینی ہے توجہ ذرا میرے پاس رکھیا دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات در زندگی گزارنے والے ہو حبیب الیہ من دنیاکم الساداتون الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں اس کائنات اندر تیرے چیز ایسیاں نے توجہ کری سونیا تیرے چیز ایسیاں نے تیرے چیز ایسیاں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ تیرے چیز اللہ نے میرے بات محبوب بنا دی دیا تیرے چیز اللہ نے میرے بات پسندیدہ بنا دی دیا جتنا سیدھا میں بڑا خیال کریا کرنا جتنا سیدھا دا بڑا دھیان کریا کرنا جتنا سیدھا نال بڑی محبت کریا کرنا جتنا سیدھا دا بڑا احترام کریا کرنا حضرات رات آنگنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں جتنا چیزاں محبت کرنا جتنا چیزاں پیار کرنا لوگوں محبت تقاضا دے کہ جتنا چیزاں دا میرے آقا نے احترام کیتے ہیں جتنا چیزاں دی نبی نے قدر کیتی ہے جتنا چیزاں دا نبی پاک نے حیا کیتا ہے حضرات ساڈا بھی حق بندا ہے کہ انہاں چیزاں دا اسی بھی احترام کریے اسی بھی قدر کریے اسی بھی اہتمام کریے توجہ کیجیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں اگر تو العالمین نے خوشبو میرے بات پسندیدہ بنا دیتا ہے لوگوں ذرا دھیان نہ سننا میرے آقا خوشبو نال پیار کریا کرتے نے تے بدبو کو نفرت کریا کرتے اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے محبت عبادت کرنے والے تو بھی بدبو کر نفرت کریا کر گندی سمیل کر نفرت کریا کر خوشبو نال پیار کریا کر اللہ کو اکبر کبیرہ کیوں حضرات بڑی محبت بڑی گل کرنا چاہنا ہے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو نال پیار کرتے ہیں کس واسطے کہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس طرح پہ خوشبو بنا دیتا ہے لوگوں ذرا دھیان نہ سننا میرے آقا جی تو لگ جانے سن لوگوں پوچھنا نہیں سی پیندا حضرات ذرا دھیان نہ سننا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تو لگ جایا کرتے سن خوشبو بندے ہلے آیا کرتے تھا میں دعا کراں گا اللہ سانو بھی خوشبو اور پیار نصیب فرمائے اور میرا ایک سوال ہے انصاف پر جواب دے آتے سگریٹ نوشی خوشبو ہے کہ بدبو ہے حکے دے کام سنانے خوشبو ہے کہ بدبو ہے ایک اکھے کرنے دے بیڑے کھیڑے کھانے خوشبو ہے کہ بدبو ہے محبت کا سونیا پیار کا نبی پاک دے نال میں محبت ہی گل کرنا چاہنا کیڑے میرے مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ میں کہا کرنا کہ ایسا نبی بھلا دا چمن ویکھیا اور جیوے عبداللہ دا میں چن ویکھیا نبی پاک
خوشبو نال پیار کر دے کیوں ایسا نہ کی پھلاں دا چمن ویکھیا او جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا بڑی پیاری گل کرا کے پنج پنج سونے سونے نو بنایا ہی سونے اتے سونے دا سونا چمکایا ہے پنج پنج سونے سونا پیارا شاکر صاحبہ دی باتاں ترجمہ کردا پیا ہے پنج پنج سونے سونے نو بنایا ہے سونے اتے سونے دا سونا چمکایا ہے جگ وچ ایسا نہ حسن ویکھیا پیارے حسان دا سخن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا نہ کی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا بڑی پیاری گل کرا ریشم ملائی ملوگو سونے دیا تلیاں کرن مقابلہ نہ بھول کلیاں ریشم ملائی ملوگو سونے دیا تلیاں ریشم ملائی ملوگو سونے دیا تلیاں کرن مقابلہ نہ بھول کلیاں ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا بزرگانوں سمجھ آئے گا ایک بناسپتی دی پیداوار انہوں کی پتہ ہے بزرگان پوچھ میں بڑی محبت بھری گل کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا او جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا نہ کی پھلاں دا چمن ویکھیا او جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا جوڑے کستوری نہیں جس دی پسینے دا شہر وچ جوڑ نہیں کوئی مکے تے مدینے دا تکبیر تکبیر مصطفیٰ قام مصطفیٰ شیخ عبدالرزاق طاہر صاحب توجہ کیجئے جوڑ کستوری نہیں ہو جس دے پسینے دا شہر وچ جوڑ نہیں کوئی مکے تے مدینے دا مہکدا نبی دا گل بدن ویکھیا توجہ میرے پاس کرو مہکدا نبی دا گل بدن ویکھیا او کیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا اپنی محبت اظہار کرتا توجہ کیجئے ذرا غور کرنا کہ میں جاواں طاہر بدر منیر دی نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے صدقے میں جاواں طاہر بدر منیر دی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں رب العالمین نے خوشبو میرے واسطے پسندیدہ بنا دیتا ہے میں خوشبو نال پیار کر محبت کریا کرنا حضرات دوسری قدرات دھیان نہ سنیے اللہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والنساء حضرات اس جملے کی طرح تھوڑی جی وضاحت کر دینا چاہنا توجہ کیجئے میرے پاس پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آن تو پہلے آقا دی تشریف آوری تو قبل توجہ کری مسلمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیش دور سالہ تو پہلے عرب دے حالات میں لوگ عورتہ دے سیادیاں کرنے والے سنو عورتہ دے ظلم کرنے والے عورتہ دے سیادیاں کرنے والے عورتہ و جائداد کو محروم کر دینے والے عورتہ وراثت کو چھٹی کروا دینے والے لوگوں نے آقا دے آن دے پہلے عورتہ دے نال ڈنگراں والا سلوک کیتا جاندا آقا دے آن دے پہلے عورتہ نال چل بھرا جیسا سلوک کیتا جاندا میرے علماء موجود نے بڑی ذمہ دار بات کرنا پیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو پہلے لوگ پیٹیاں اور زندہ دفن کر دیا کر دے. توجہ کری مسلمان پیٹیاں اور زندہ دفن کر دیا کر دے. زندہ پیٹیاں اور کھڑا کھول کے اوپر منڈی پا دیا کر دے. لوگوں ترہ کل سمجھ آ جائے گی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے سیادیاں کرنے والوں, عورتوں کے ظلم کرنے والوں, عورتوں کا پسرکی کرنے والوں, دیاں نو قتل کرنے والوں, بیٹیاں نو ضائع کرنے والوں, میں محمد اور بیٹی کا بڑا خیال ہے, عورت کا بڑا احساس ہے, عورت کا بڑا دیان ہے. میں محمد عورت اللہ کی رحمت بن کے آیا ہے. مالک کائنات کا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. حضرات توجہ کیجئے, ترجمہ ایویں کر دینا چاہنا کہ پہلے اسلام تو ظلم دے ڈیرے سنیے, پہلے اسلام تو ظلم دے ڈیرے چن, ظلم ہی ظلم کندرے ہی کندرے چن, جوا تے شراب تے زنا سر عام تھی, جھگڑے لڑائی وچ قوم بدنام تھی, بیٹی دے معصوم پیدا ہوندی کس گھر سی, باپ دا دتائی جدوں ملت دی خبر سی, اودے تائی کام کاج ہور نہیں سی کردے, جدوں تک زندہ در گور نہیں سی کردے. ماجرا سنا بچی روٹی گور لاندی دا, ہاتھ جوڑ جوڑ ہارے ابا دی زبانی دا, آکھی ابو جان دس میرا کی قصور ہے. ظلم دا قصہ دا بڑا مشہور ہے, کسی بھی معصوم دی نہ غلطی قصور دی, ظالم دا ظلم دا ایک دستور دی. وہ دل والے ٹکڑے نو دل نال توڑ کے روٹی گور لاندی بچی کپڑے چھوڑ کے دنیا دے چند دا پیا چمکائے, ارے مکیا اندھیرا ہویا جگ میں گشائے. حضرات میرے آقا پہ چھیپ لے آئے میں, حضرات اور اللہ نے عزت عطا کی دیئے تو جو کی دیئے. مالک کی کائنات کا قرآن بولے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جناب محمد رسول اللہ لے گئے ہو, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. لیکن کہ مزاج میں غیر شرعی حرکت نہیں کروانا چاہتا, اتنا ہی میرا کوئی ڈیمانڈ مطابق ہے, لیکن کوئی ڈیمانڈ ہے کہ راج راج کے درود پاک پڑھنا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. نہیں سمجھ آئی میں محبت نے بھی کیا دینا چاہنا کہ دل مدتری بخجب نبی پر درود پڑھ, دل مدتری بخجب نبی پر درود پڑھ, دل مدتری بخجب نبی پر درود پڑھ, تشکیق ہے سبب نبی پر درود پڑھ, تشکیق ہے سبب نبی پر درود پڑھ. بڑی محبت بڑی گل کر لگا کہ لے دیکھ نام محمد سے پوچھا خود ہی دیکھ, ارے لے دیکھ نام محمد سے پوچھا خود ہی دیکھ, آپس میں مل کے لب نبی پر درود پڑھ. میری محبت کی عالم میں کہا کرنا کہ جنت کرے گی تیری طرف میرے بات مار, جنت کرے گی تیری طرف میرے بات مار, جنت میں کر طلب نبی پر درود پڑھ. پڑھیا کر, پڑھیا نہ کر, پڑھیا کر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں عورتاں دا بڑا احساس کرنا، عورتاں دے حقوق دا خیال کرنا، عورتاں دی عزت دا خیال کرنا، عورتاں دی وراثت دا خیال کرنا، بیٹیاں دی جائیداد دا خیال کرنا۔ سنیے میں حدیث کی مشرف دے پیش کر دینا چاہتا، نبی نے زبانی کلامی نہیں بلکہ عمل نے بات ثابت کر کے دکھائیے۔ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پڑوس دے اندر ایک ایرانی بندہ رہندا ہے اور بڑی اچھی کوکنگ جاندا، اچھے کھانے بنانا جاندا۔ ایک دن بڑا سونا ہے خوبصورت بڑا ٹیسٹی کھانا بنا کے نا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بولو سپیکر چلے چلے سر میں سبق سنانا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے ایک ایرانی بندہ کھانا تیار کر کے اچھا جا شوربہ بنا کے نا اچھی جی ڈش بنا کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اندر حاضری دیتی آقا سونیا تواڈے واسطے کھانا بنا کے آقا جی تواڈے واسطے بہترین ڈش تیار کر کے آیا، آؤ تشریف لے آؤ کھانا تناول فرماؤ۔ توجہ کرنا مسلمان میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے والے ذرا یہ دسنا میں جو کھانا کھان واسطے جانا ہے ایک کھانا کھان میں اکیلے نے آنا ہے یا کہ سیدہ عائشہ نے میرے نال آنا ہے؟ اللہ ہوا کہ عائشہ نے ملیا کہتا ہے آقا جی کھانا تھوڑا دے آپ ہی تشریف لے آؤ، تسی تشریف لے آؤ، ایسا نو اجازت نہیں ایسا نہیں آن گیا۔ اللہ اللہ لوگوں طرح تیار نہ سن میرے آقا نے کیویں رہن سہن دے طریقے دسنا سنو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور رانی بندے سن ذرا دھیان دے نال اگر ایسا نہیں جائے گی محمد کریم بھی کھانا تناول نہیں فرمائے گا۔ تک کھانا آپ دے کول میں نہیں جانا کلا ایویں کھا جانا سڑ رنگے تے نہیں نا نبی پاک نے میرے آقا نے رہن سہن دا طریقہ دسیا ہے۔ لوگ آقا نے امر نے بات ثابت کی تھی کہ میرے عورتاں دا بڑا خیال ہے، توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا جا چلا جا تیری دعوت قبول نہیں کرائے گا حتیٰ کہ عائشہ میرے نال ہی جا کے واپس چلا گیا دوبارہ پھر آقا دی آؤ تشریف لے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آنے والے میرا یہی وہی مطالبہ ہے عائشہ جائے گی تے میں بھی جانا ہے عائشہ کھانا کھائے گی میں محمد بھی کھانا تناول کراں گا پھر چلا گیا لوگوں سے مسلم دی حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ تیسری مرتبہ پھر آیا ہے کہ آقا سونے آؤ تشریف لے آؤ آپ بھی آ جاؤ ساری امی جان میں نال لے آؤ آقا جی آپ بھی کھانا تناول فرماؤ سرگوتا رہنے والے گردوں نوازوں تشریف لے آنے والے آئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور میری دعانی روحانی امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بھی میرے آقا نال لے گئے میرے آقا نے بھی کھانا تناول فرمایا امی عائشہ نے بھی کھانا تناول فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے امر اعباد ثابت کی دی کہ لوگوں میں محمد عورتہ دا بڑا خیال ہے عورتہ دا بڑا احساس ہے نہیں سمجھ آئی میں سیدہ فاطمہ دی گل بھی کر دینا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضا اللہ تیری بندی جتے لیڈیوں دی قبر دے کروڑا رحمت نازل فرما اللہ ذرا بیان نہ سنا بیٹیاں والے ذرا بیان نہ سننا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی فاطمہ ایک گاہے بگاہے وقت فرقت کبھی کبھار ابو دی ملاقات واسطے آیا کر دیا نے مشرق احمد اندر پڑے آئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم پتہ دردایا کردہ کہ میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے نبی آمد آلہ سیرت سجرہ وابیہ والے سنیا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ المشرر رو چھوڑ دیا کر دینے آقا اپنے تقیے رو چھوڑ دیا کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اگے بڑھ کے بیٹی فاطمہ دے استقبال فرمایا کر دینے بیٹی دے ماتھے دے بوشے دیا کر دینے میرے آقا بڑی محبت رہا بڑے نادر لے کے آیا گا جسد والی جگہ دے بٹھا کے نا میرے آقا نے بات ہمارا ثابت کی دیئے اور تیہ کو نفرت کرنے والوں بیٹی کو نفرت کرنے والوں بن میں محمد نے بیٹی نالا پڑھائی بیان حضرات رضی اللہ عنہ میں محبت ہی گل کرنا میں پیار دی گل کرنا چاہنا سیدہ فاطمہ دی شان و شوکت اندر میں عقیدت پھل پیش کرا لوگ ذرا بیان نہ سن میں کہا کرنا کہ ہے لقتے جگر نبی دی سردار فاطمہ مسافر ایک بندہ میں دعا کرنا چاہنا میرے نبی دی حدیث پاک کہ اللہ مسافر دی موڑدانی صلاۃ و دعوات المستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدہ اللہ میں دعا کرنا میریاں بیٹیاں میریاں بہنوں سیدہ فاطمہ دا سر کردار نصیب فرما آمین کہہ دے میریاں بہنوں سنو بیٹیاں سنو کون سیدہ فاطمہ میں محبت ہی کر کر پیاریاں پتیاں پیش کر دینا چاہنا کہ ہے لقت جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے اور دانی سالار فاطمہ سمجھائے جگہ دا پیر جس دے احترام بھی دکھڑا جگہ دا پیر جس دے احترام بھی دکھڑا نور نظر نبی دی نور نظر نبی دی او بدار فاطمہ شان عطا یا رب نے شان عطا یا رب نے مدنی دے پھولنوں حسنین دی ہے اما غم خار فاطمہ سیدہ فاطمہ لوگوں طرف پیار سنواریاں گلہ سیدہ فاطمہ خیرت والی فاطمہ حیا والی فاطمہ ایمان والی فاطمہ پردے والی فاطمہ لوگوں کون فاطمہ نمازی فاطمہ تہجد گزار فاطمہ شب زندہ دار فاطمہ خیرت پترا حیا پترا فاطمہ میری بہنا ذرا ہوشیار کری کون فاطمہ ایک بازار دے چکر نہیں لگایا کر دی شاپنگ سینٹر دے چکر نہیں کٹیا کر دی سیدہ فاطمہ سنو سیدہ فاطمہ دکاندار جا کے ڈیلنگ نہیں کریا کر دی کون سیدہ فاطمہ توجہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ کہ عابدت شاہد علی دی عابدت زاہدہ دیکھو یہ بند رہے یار تیری سارے بارے لایا تو پہلے آ جانا سی حضرات آتے ہیں سننا کون سیدہ فاطمہ کہ عابدت زاہد علی دی عابدت زاہدہ حضرت علی دے گردہ سنو حضرت علی دے گردہ سنگار فاطمہ پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں عورتوں کا بڑا خیال ہے بیٹی کا بڑا احساس ہے بیٹیوں بڑی محبت ہے اور نبی نے آرڈر فرمایا سنو میں بخاری حدیث پڑھ لگا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دے ذرا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات وبعد البنات ومنعوها میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تکلم فرمایا کہ لوگوں رب العالمین نے ماں دی نافرمانی کو حرام کر دیتا ہے بشرطے کہ شرعی مسئلہ نہ ہوئے اگر والد یا والدہ رب دی نافرمانی کا مجبور کرو پھر انہاں دی گل مننی حضرات
وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سنیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں رب العالمین نے ماں دی نافرمانی کو حرام کر دیتا ہے. نوجوانا ماں کو ستایا نہ کر, ماں کو رلایا نہ کر, ماں کو تڑپایا نہ کر, ماں کا دل دکھایا نہ کر, اللہ نے حرام کر دیتا. سنیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وبعد البناء حبب الیہ من دنیاکم ثلاث الرتیب والنساء. دوسری طرح تفسیر کرتا پیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں بیٹی کو قتل کرنا, بیٹی کو زندہ دفن کرنا, بیٹی کو ضائع کرنا اللہ نے ایک کم حرام کر چھڑیا ہے. حضرات آپ بیان میں سنیے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ پاک نے بیٹی کو قتل کرنا حرام کر دیتا ہے. سنیے مکے دے کافر, مکے دے ظالم, مکے دے لعنتی اپنے بیٹیاں پیدا ہون تو 5-6 سال دے بعد بچی 5 سال کی عمر میں پہنچ دی یا 6 سال کی عمر میں پہنچ دی ایک گھڑا کھول کے زندہ دفن کر دیا کر دے. اور مکے دے کافراں نے اپنے بیٹیاں پیدا ہون تو بعد زندہ دفن کر کے ماری. آج کے مسلمانوں نے پیدا ہون تو پہلے کی بچیاں ضائع کروا چھڑیاں نے. کرا دے کہ نہیں الٹراساؤنڈ کروایا, میڈیسن یوز کی تھی, ڈاکٹر نے ملا کے حالات کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے آپریشن کروا کے اللہ معاف فرمائے. جی بیٹی نہیں چاہیے. کتنے مسلمان نے انہاں بیٹیاں ضائع کروا دیتیاں نے. تیاں کو نفرت کرنے والے, بیٹیاں کو نفرت کرنے والے, بیٹیاں کو منحوس کرنے والے. میں کہنا اللہ دی قسم انہاں لوگاں میرے آقا دی سیرت پاک رو شبد آئی نے. یہ نہ بات ہے کہ بیٹی اور بیٹے دی پیدائش اندر قصور کیندا. پھر علماء بیٹھی میں بھی الحمدللہ دل پڑھی کو 13 سال پتہ مینوں بھی سنو اے بیٹی بیٹے دی پیدائش اندر عورت 1% بھی کردار نہیں. ہاں اپنا بندے کا کردار ہے, اپنے کرتوتاں نہیں, اپنی غلط سوسائٹی کہہ لو, غلط طرح خوراک کہہ لو. حضرات اپنا علاج کروا سارا مربع اپنی بیوی سے کیوں پڑھ لے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بیٹی کو قتل کرنا حرام کر دیتا ہے. میں محبت میں پیغام دیا گا گھر میری طرح پلے بن کے لے جائے تو میں کہا کرنا کہ لوگوں نہ ایک قہر گزارو, لوگوں نہ ایک قہر گزارو. میرے بابے میں کہنا سمجھ آئے گی. لوگوں نہ ایک قہر گزارو, دنیا کچھ دی وچ نہ مارو. اے صدا صدا خیر منا دیا نے پت بڑا نسمینا دیا دکھ بڑا دیا نے. نال مشینہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا, جس کلی نو کھلنا دا پہلا ہی پٹ دینا. نال مشینہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا, جس کلی نو کھلنا دا پہلا ہی پٹ دینا. یہ کیسا دستور ہے کہ لوگوں, یہ کیسا دستور ہے کہ لوگوں, کچھ دے سمجھو کچھ دے سوچو. بیٹی اللہ دی رحمت ہم نے ایسا فرما دیا نے. ارے پت بڑا نسمینا دیا دکھ بڑا دیا نے. بیٹیاں والے سمجھیں گے یتیم بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھاندی ہے. کبھی بہن کبھی بیوی تے کدے ماں کھواندی ہے. اور زندگی دے مختلف مراحل دے مختلف ایام میں یتیم بن کے زندگی وچ کئی
کردار نبھاندی ہے کدی پیر کدی بیوی تے کدے ماں کھواندی ہے تے ماپے اون دکھاں وچ گھیرے سدا ٹائم کے جا چھڑیندہ سونے و تلکل ایام نداولھا بین الناس تے ماپے اون دکھاں وچ گھیرے پتر سواری منہ پھیر سن تے ماپے اون دکھاں وچ گھیرے پتر سواری منہ پھیرے دھیاں پھر بھی ماپیاں دی کر پجیاں آندیاں نے پت بڑان زمینہ دیاں دکھ بڑان دیاں نے حضرات دیاں سنیے عدد کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے لوگ عورتاں دا حصے کھا دایا کر دے دیاں دے حصے کھا دایا کر دے اسی کھا جانا یہ بھی ہے نا غصہ نہ کریا دے میرے آقا دیان تو پہلے لوگ دیاں دے حصہ کھا دایا کر دے بیٹیاں رو وراثت کو محروم کر دے اپنے پہنا دھاگا کھو کے کھا دایا کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والنساء بن کے آیا عورتاں ہمدردی بن کے آیا بیٹیاں دی وراثت دا پہرے دار بن کے آیا بیٹیاں دی وراثت دا حقوق دا پہرے دار بن کے آیا اور سنیے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بخاری شریف کی حدیث پڑھنا کا دھیان نہ سنے ذرا محبت نہ سننا میرے آقا دا فرمایا لوگوں میں نے وہ دنیا من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار جو اللہ نے بیٹیاں دے کے آزمایا اللہ نے دیاں دے کے آزمایا اللہ نے بیٹیاں دیتیاں کہ بیٹیاں نے احسان کرنے والا اللہ سب کے احسان کر دی تنبیہ دے وے احسان دا بڑا کی ہے پوچھو میرے شیوخ دے کو میں ذمہ داری میں بات کرتا پیا تو فتح باری پڑھ کے دیکھ لو میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اللہ نے بیٹیاں عطا کی دیے کہ بیٹی نے احسان کرتا پیا احسان دا معنی کی ہے اللہ نے بیٹیاں عطا کی دی متھے تے بڑے چھپایا محبت کی دی پیار کرنے والا ہے آپ نے بیٹی منحوس نہیں جانتا اللہ نے بیٹی عطا کی دی احسان دا معنی کی ہے اچھی تربیت کرنے والا اچھی بے نشادی کرنے والا خیرات دا درس دینے والا حیا دا درس دینے والا ایمان دا درس دینے والا احسان دا معنی کی ہے اللہ نے بیٹی عطا کی دی بیٹی جوان ہو گئی ہے یہ پر وقت شادی کر دینے والا ہے پر وقت بیاہ دینے والا احسان دا معنی کی ہے اللہ نے بیٹی عطا کی دی ہے وراثت وچ حصہ دینے والا ہے جائیداد وچ حصہ دینے والا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے کے لوگ اپنی بیٹی کا احسان کرے گا کل قیامت کا دن ہوئے گا اس بیٹی والے شان کا صلہ اللہ جہنم کو آزادیاں نصیب فرمائے گا ایمانہ دارنا دسو اپنی دھیاں دے حصہ کھو کے پتروں دے دینا کہ طرح احسان ہے بولے نہیں دے بڑے دن سے سنے لیکن ساڈا کانٹا اوتھے دا اوتھے آ سات حج کر کے نا کئی سات حج کر کے بھی مر لگیا جنت کا ٹکٹ لے لیندے نے غصہ نہ کریا کہتا پترو میرے جیدیاں سیکریٹری کروا لو گٹھے دوا لو سینسر کروا لو بیعت کروا لو جدی ایسا نہ ہوئے مرد جاوا پچھو تین حصہ لے گا بندہ پوچھے واقعیت تینوں کی لبے ہے تو جے ڈنڈی ماری ہے اور تو جو اپنے دینوں اپنی بیٹی نو وراثت کر محروم کیتا ہے یہ ساری جائیداد پتروں دے چھڈی کینوں کی لبے ہے یار صحیح چلا دے تیری مہربانی اور پھر کی مسئلے پوچھے دے حضرت جی میرے بھائی میری بیٹی نے اپنے بھائی نو حصہ معاف کر چھڈیا بولی کہ میری بیٹی نے میرے بیٹے نو یعنی بہن نے اپنے بھائی نو حصہ معاف کر دیتا ہے میں کہنا کبھی بھائی نے بھی بہن نو معاف کیتا ہے بولو حالات ایسے پیدا کر دینے اکھا نکالنیاں نے متھے تے چوڑیاں بابا نے کر دے ماں نے کر دی اور پتہ ہے اگر میں حصہ لینا کہ بابے دا منہ گنگا مان لا تو
جائے گی. اور بھائی بھی کہتے پیشہ لے کے میں ساری زندگی میرے دروازے سے چڑھ کے ویکھیے میں ایسی تیسی کر دیا گا. اور یارو ایسے حالات پیدا کر کے اسے معاف کروا دیں گا. وہ اپنے جاری زیادہ بیانہ پینے سے لے کر اپنے معاف نہیں دے کر. دوسرا نظر میں حدیث بخاری مسلم نہیں پڑھنے لگا. روایت کا میرے میں جا رہا سنیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تیار احسان کرے براست حصہ دے دے جائیداد حصہ دے دے قیامت کا دن ہوئے گا. اللہ انہاں بیٹیاں دی وجہ تو جہنم کو آزاد کر دے گا. اور سنی طرح سونے بخاری مسلم دی حدیث طیبہ ہے. حضرت عاقل بن یسار رضی اللہ عنہ حدیث طیبہ بیان کر دے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ ذرا بندہ اپنی رعایا دینا اپنے عوام دینا اپنے تو متحد لوگوں کو بڑیا دی گل نہیں کرتا اپنی میری گل کرا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ذرا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں نال دھوکا کردا کردا مر جائے گا. اپنے بیٹے بیٹیاں نال نبری کردا کردا اے فراڈ کردا کردا مر جائے گا. اللہ جنت تے حرام کر دے گا. جنت دا ٹھیکیدار نبی پاک کی حدیث کا چوکیدار ہے. لو ترجمہ کے کر دیا بڑی مناسب دی بات ہو جائے گی کہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا من علی جاریت حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو حاکرہ. حضرات حدیث کا ترجمہ ہے کر مسلم دی حدیث کا ترجمہ ہے کہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا. ہویا شاد نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. دو بیٹیاں جڑا پالے گا گالے ادب اداب سکھالے گا جڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا. بخاری کا حدیث کا ترجمہ کرا اور جن نے پالیاں بیٹیاں دی کی شادی ہے اور آگتی ملی آزادی ہے. عید بدری میرا منا دیے سر جگ وہ سمجھا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا. میرے بہن بیٹیاں بھی سمجھا ہو گیا. بیٹی بہن بیوی کی تے مالو گو بیٹی بہن بیوی کی تے مالو گو ہوتی اپنی اپنی کھالو گو. جنت دی بن دی چھالو گو اجرت بھی نبی عطا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ ایک کر کے ہویا ساتھ نصیب نبی دار بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. دو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے او رحمت رب رحمان دیے سونا رحمت چڑیاں لا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا. بڑی پیاری گل کرا حضرات تو میرے سمجھ آئیے او بیٹی خوشبو پر آپ پھول لوگو جڑے بکن بازار میں مل لوگو. بیٹی خوشبو پر آپ پھول لوگو جڑے بکن بازار میں مل لوگو. ہیرا موتی ہے انمول لوگو ہیرا موتی ہے انمول لوگو طاہر مقدی کلم کا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ نصیب نبی دار بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں عورتوں دا خیر خواہ بن کے آیا. بیٹی دی عزت دا خیر خواہ بن کے آیا. بیٹی دا حقوق دا میں خیر خواہ بن کے اور لوگوں میں بات کہہ دیا. آج عورت دی دادی دی آڑ لے کے بڑیاں تنظیمیں بڑیاں بڑے گھروں بڑے اور انہاں لوگوں نے بڑی بکواس کی بڑا گند بکیا
دلوں پر نیلی آسمانی چھت دیجئے. اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی ایسا قانون نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دستور نہیں جن عورت کی عزت کی ہوئے، جن عورت نے تحفظ بیان کیتا ہوئے. اور لوگوں سنو، اگر عورت بحثیت بیٹی ہے یہ بھی اسمت کو اسلام بیان کرتا ہے. اگر عورت بحثیت بہن ہے اس کے حقوق کو اسلام بیان کرتا ہے. اگر عورت بحثیت بیوی ہے اس کے حقوق کو اسلام بیان کرتا ہے. اگر عورت بحثیت ماں ہے اللہ نے جنت ماں دے قدمہ تلے رکھ سکتی ہے. اللہ سلام و سمجھا دی توفیق دے دے. اقوا آمین. آخری بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ مخاطب ہو لگا. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. رب العالمین نے نماز نو میری اکھاں دی ٹھنڈک تے چین بنا چھڑیا ہے. نماز میں میرے آقا دی اکھاں دی اللہ نے ٹھنڈک بنا چھڑیا ہے. نوجوانا تو بھی اکھاں ٹھنڈیاں کرنا مجرے دیکھ کے تیری اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے کجراں دی تصویراں پکراں فوٹو دیکھ کے. اور نوجوانا تیری اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے نٹ تے گند دیکھ کے ڈر جا اللہ کو ڈر جا. نمازی بننا پکا نمازی بننا پکا نمازی بننا. آزاد اور حدیث طیبہ یاد آئی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی پریشان ہوتے ہیں میرے آقا فرمایا کرتے رہے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا. اے میرے پیارے بلال اٹھ نماز پڑھیے نماز ادا کریں گے اللہ محمد کریم کو سکون عطا فرمائے گا. آج ساری فطرت کی مین وجہ نماز غلط ہوئی ہے. بربادی کی مین وجہ نماز کی چوریاں نماز کا ضیاع. میں نہیں کہنا اللہ کا قرآن سونے رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى. اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر اللہ سپیکر اور شہید عطا فرمائے. جان کیا تھاکے دے اللہ لگتا ہے 4 منٹ بعد تھاکے دے اللہ شہید عطا فرمائے. آج میرے بڑے بڑے علماء دے شیوخ دے قائلین دے خطابات عنوانے نے یہ میرے نال یہ کر رہے پتہ نہیں انہوں نے کی کرے گا. اللہ کو ہدایت نصیب فرمائے. سپیکر کو آخو آمین دیا آمین تک کہہ دے ہو آمین. سننا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرما کر سنے اعلان کر دو کہ لوگوں یہ جو بندہ اللہ دے ذکر کو اعراض کر جائے گا اللہ دے ذکر کو منہ پھیر جائے گا. ایک مراد اللہ دے ذکر ہے نماز اللہ دا ذکر ہے. آج میں تفسیر اندر جانا مناسب نہیں سمجھنا پھر اللہ دا قرآن کیا کہ اعلان کرو جرا بندہ پھر ذکر کو اعراض کر جائے گا. شروع نماز دی چوری کرنے والے نماز برباد کرنے والے نماز ضائع کرنے والے اپنے دکھا رونا رونے والے اپنی بے بسی بے کسی سے گلا کرنے والے سننا اللہ کا قرآن آقا اعلان کر دو فإن له معیشة ضنکا. اللہ دے ذکر کو اعراض نہ دی جائے یہ نماز دی چوری کرنا نہ دی جائے یہ دنیا کی تنگ ہو جائے گی قبر دی تنگیاں دا سامنا کرنا پڑ جائے گا. اللہ سے سمجھ دے رہے آپ لوگوں میں دعوت فکر دینا چاہنا نماز میرے آقا دی اکھاں دی ٹھنڈک
تو بھی نماز دری اکھا ٹھڈیاں کریا کر نماز دری سکون حاصل کریا کر کیونکہ میرا اللہ دا قرآن بھی نہ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن کے ہاتھوں مجبور کتنا سب کچھ جانگی بھی ہے آج لا شعور کتنا جسے چہرے نے حقیقت میں خاک میں مل جانا اس چہرے پہ تجھ کو غور کتنا سنی ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا ایک سجدے کے انکار میں ابلیس کو شیطان بنا دیا تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں جن کی سیرت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں تیرے لیے بہت حضور کتنا تو نے چکی ہے پکڑ گناہوں کی لذت اے مسلم کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا اللہ نبی پاک سیرت میں بیان رسید میں باقی فرقدیسی اقول کو لہذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات حفظکم اللہ اینما کنتم اللہ یحفظکم ویبارک فیکم بارک اللہ فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے شیخ محترم حضرت مولانا